السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج صبح میں نے ایک حدیث کا درس دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے بھی بیان کروں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے خادم تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ المصر، الجزائر، ان علاقوں کے اندر اللہ نے اس کو شہرت بخشی، ان کی فقہ انہی سے ہی منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب میں مفہوم آپ کو عرض کروں گا، جس کو روایت بالمعنی بولتے ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انسان کا اس بات کی گواہی دے دے۔ گواہی کہاں سے دینی ہے؟ پہلی بات، تصدیق بالقلب، اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کر لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر زبان کے ذریعے بھی اظہار کر دینا، تاکہ مسلمانوں کے احکامات آپ پر یا کسی انسان پر جاری ہو سکے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ عمل بالارکان بھی کرے، یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ عمل بھی کرے کہ دین اسلام کے اندر یہ شخص ڈھلا ہوا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات، 2 چیزیں تو آج مسلمانوں میں موجود، آخری ایک چیز بہت ہی کم دکھائی دیتی ہے۔ اللہ ہمیں تیسری چیز بھی عطا فرمائے۔ دوسری چیز، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد عربی امی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں بہت بڑی ہستیاں ہیں، کاش ہم ان کو جان لیں، کاش ہم انہیں پہچان جائیں، ان کے حکم، ان کے فرامین ہمارے نزدیک قابل قدر ہو۔ دنیا کی مال و دولت ہمارے نزدیک قابل قدر تو ہوگی اتنی، اللہ اکبر، کاش کہ ان کے فرامین بھی ہمارے نزدیک اس قدر قابل قدر ہوتے۔ ان 2 کے علاوہ ایک تیسری چیز، وہ ہے اقامت الصلاۃ۔ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ 2 شہادتین کے بعد جو سب سے بڑی اہم چیز ہے، وہ نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم۔ آج نماز میں بڑی کوتاہی ہے، بڑی۔ کاروباری آدمی، بزنس مین، تجارتی لحاظ سے ایک فارغ انسان کو بھی دیکھ لے، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں ہوتا۔ مسجد میں بھی کیا، گھر میں بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی میں لکھتے ہیں، فرمائے میرے نفس بھی فرعون سے کم نہیں، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں۔ نفس کی خواہش کے پیچھے اللہ کے حکم کو قربان کر رہے ہیں۔ یہی نفس ایک دن مٹی مٹی ہو جائے گا۔ میں وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے، موت آئے گی، پھر یہ سارے جرم ان کی سزا ملتے گا۔ تو لوگوں، نماز کو قائم کرو۔ نماز کا قیام کیا ہے؟ قاضی ارکان، نماز کو ارکان کے ساتھ بڑی ہی میانہ روی سے اور بڑی ہی آرام سے، درستگی سے ادا کرے نماز کو۔ جلدی میں نے سکون میں نماز کو ادا کرے، سکون میں۔ نماز کے بعد 22 زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو ادا کرو۔
اللہ اکبر، یہ نظام تو ہمارے ہاں مٹ چکا ہے مسلمانوں کے اندر۔ زکوٰۃ کو نکالنا اپنے لیے تاوان اور ٹیکس سمجھتے ہیں، حالانکہ ان امیروں کے علاوہ غریبوں کو بھی دنیا میں جینے کا حق ہے، ان کو بھی پیٹ بھر لینے کا بھی حق ہے۔ اللہ نے ان کا بھی پیٹ رکھا، ان کی بھی جان رکھی ہے۔ ان مالداروں کے مالوں میں اللہ نے ان غرباء کا حق رکھا ہے، واجب ہے اس کو نکالو۔ صاحب نصاب آدمی پر میں انشاءاللہ اس پر الگ ویڈیو بناؤں گا، صاحب نصاب کو ہوتا ہے۔ پھر فرمایا حج کرو، حج سمپل، اس کے لیے کوئی وہ نہیں، لیکن ایک شرط ضرور لگائیں گے، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر آپ کے پاس راستے کا خرچ موجود ہے، آپ کے زائد سامان سے، زائد خرچے سے ہٹ کر ایک الگ خرچہ موجود ہے تو آپ جا سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی خوش کر کر جائیں، ان کو بھی خرچہ دے کر جائیں، واپس آنے کا بھی خرچہ آپ کے پاس موجود ہو، تب حج پر جا سکتے ہیں۔ پھر آخری چیز وصوم رمضان، جو آج ہمارے سر پر منڈرا رہا ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے خوشی کی چیز ہوتی ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں اے مومنوں تم پر روزے فرض اس وجہ سے ہوئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سارا سال اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر نفس پر شاق گزرتا ہے، نفس خواہشات کو چھوڑتا ہے، نفس کھانے کو چھوڑتا ہے، نفس پینے کو چھوڑتا ہے، جب یہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی جزا میں خود ہوں تو آئے گا، پھر دیکھے گا کس قدر بڑا اجر ہے۔ روزہ سوم رمضان فرض روزے ہیں، 30 کے 30 فرض روزے ہیں، ایک چھوڑنے کی بھی کوتاہی مت کیجیے۔ تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، ان پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، ایک کو بھی چھوڑیں گے بنیاد کمزور، عمارت گر جائے۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان 5 ارکان کو بالاتم بالاکمل ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔